بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضمون اردو کی تدریس میں سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہیں۔ اپنے صنف کے اعتبار سے ہم نے پڑھا، یہ ناول میں سے لیا گیا ہے جو کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی تخلیق ہے۔ سبق کی باقاعدہ تدریس سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے، اور مختصر تعارف جو کہ ہماری کتاب میں موجود ہے۔ ہر سبق کے ساتھ، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو یا نظم کی صورت میں ہو، شعراء اور مصنفین کا تعارف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ چونکہ یہ آپ کی کتاب میں شامل ہے، اس لیے اس کو پڑھنا اور اس کو یاد رکھنا بھی ہمارے لیے اہم اور ضروری ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 49 پہ، اپنی کتاب میں کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 49 پہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا تعارف، اس کو دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 49، ڈپٹی نذیر احمد۔ ولادت یعنی سن پیدائش 1831، وفات 1912۔ یہ دونوں سن لکھے ہیں، سن وفات اور سن پیدائش۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ یہ شمس العلماء ان کا خطاب ہے۔ خطاب کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مختلف خدمات سلسلے میں دیے جانے والے اعزازی نام کو کہتے ہیں۔ آپ کو مختلف مصنفین کے بارے میں یہ شمس العلماء خطاب آپ کو ملے گا، تو ایسا نہیں کہ اگر یہ ان کا خطاب ہے تو کسی اور کا نہیں ہے، یہ دیگر لوگوں کو بھی آپ کو اسی کتاب میں پڑھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ خیر، تو وہ ہندوستان کے شہر ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، اور بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا، ہندوستان کا شہر۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے، یعنی درس کی جو مجلس لگتی تھی اس میں داخل ہوئے یا شامل ہوئے۔ دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی، یعنی کسی استاد کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود ہی کوشش کر کے اپنی انگلش کو بہتر بنایا۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا۔ معلم کو کہتے ہیں استاد کو جو پڑھاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تدریس کے شعبے سے وابستہ جو استاد ہوتا ہے اس کو مدرس کہا جاتا ہے یا معلم کہا جاتا ہے۔ اور بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے، یعنی ترقی کر کے بڑے عہدے پہ فائز ہو گئے۔ پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے۔ افسر بندوبست یعنی جس طرح ایک مینیجر ہوتا ہے، تمام امور مینیج کرتا ہے، اس کو مینیجر کہتے ہیں، اردو میں اس کو افسر بندوبست کہتے ہیں۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی، یعنی گزاری، یعنی کتابیں لکھنے لکھانے میں۔ نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں گے، یہ بالکل یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اردو کا پہلا ناول نگار کس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ بات ہم ڈپٹی نذیر احمد سے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ ان کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے۔ یہ بات بھی انڈر لائن کریں گے کہ آپ کے ناول جو ہیں لکھے گئے ان کی تعداد 7 ہے، جن میں مرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النعش خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ان کا مختصر سا تعارف، اور ان کے بارے میں جو اہم باتیں بتائی گئیں کہ اردو کے پہلے ناول نگار، آپ کے لکھے ناول کی تعداد 7، اور کچھ ناول کے نام بھی لکھے گئے جو یہاں پہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ مصنف کا مختصر تعارف تھا، امید ہے اس کو آپ یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے تدریسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ہمیں اگلے صفحے پر، یعنی کہ صفحہ نمبر 50 پہ یہ سبق شروع ہوتا ہے۔ سبق کو پڑھیں گے توجہ کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کھولتے ہیں کتاب کا صفحہ نمبر 50۔ صفحہ نمبر 50 پہ سبق
اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے اور ہزاروں روپے کی املاک، ملکیت کی جمع املاک شہر میں خرید لی تھی اور بڑی شان سے رہتے تھے۔ ڈیوڑی پر سپاہیوں کا گارڈ، اندر باہر 30-40 آدمی، نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بگھی سواری کو موجود۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، یہ یاد رکھیں ان کی تعداد کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ ان کے نام بھی یاد رکھنے چاہیے، یہ بھی ہمیں پوچھا جاتا ہے مختلف انداز سے۔ ان کے نام جمال آرا اور حسن آرا تھے۔ جمال آرا تو اب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیاہی گئی تھیں۔ حسن آرا کی نسبت نواب جھنجر خاندان میں ہوئی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زبانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا مائکہ تھا۔ مائکہ کے معنی بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا، یعنی اس کی قابلیت کا، اصغری کی لیاقت کا، اس کی قابلیت کا، اس کی صلاحیتوں کا شور تھا، یعنی سب اس کی قابلیت کو جانتے تھے اور مانتے تھے۔ شاہ زمانی بیگم بھی اس اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں اور شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں، بریکٹ میں جو چیز لکھی جاتی ہے وضاحت کے لیے لکھی جاتی ہے، تو شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن یعنی جو حسن آرا کی ماں تھیں ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ تو دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، یعنی جتنے بھی دنیا میں انسان رہ رہے ہیں ان کے پاس مختلف قسم کی پریشانیاں موجود ہیں، چاہے ان کے پاس ایک دیکھنے والوں کے حساب سے بہت ساری نعمتیں موجود ہوں، ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی نہ کوئی ایسی کمی ان کے پاس موجود ہوتی ہے جس سے ان کی زندگی پریشان رہتی ہے، زندگی میں پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا دستور ہے، ایک قانون ہے، کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ مصنف کا ایک سوچنے کا انداز، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں تو اس میں ہم اپنے مفاد کو، اپنے فائدے کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ اگر انسان کو ہر طرح کی نعمتیں مل جائیں، خوشیاں مل جائیں، غم پریشانیاں دکھ تکلیفیں مختلف قسم کی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کو ہم شاید بھول کر بھی یاد نہ کریں۔ ایک تلخ لیکن ایک سچی حقیقت ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن یہ بھی ہمیں خاص اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ خیر جی، شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عائش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں۔ حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی، اس کے معنی ہم لکھ چکے، کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا۔ نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر۔ نوکر ہیں کہ آپ نالا ہیں، یعنی ناراض، نالا کے معنی ناراض۔ لونڈیاں معنی لکھوا دیے تھے، نوکرانی یا خادمائیں جو ہوتی ہیں، تو لونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں۔ غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پر اٹھائے رہتی تھی، یعنی سب کو پریشان رکھتی تھی۔ شاہ زبانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی 2 گھڑی یعنی کچھ وقت کے لیے چپ ہو کر بیٹھ جاتی۔ کیا ذکر، شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی کہ لگاتار 2-3 فریادیں آئیں، شکایتیں آئیں۔ بیگم صاحبہ دیکھیے، چھوٹی صاحبزادی نے میری نئی اوڑھنی لیر لیر کر ڈالی، یعنی چادر وغیرہ جو اوڑھی جاتی ہے خواتین کی، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی، پھاڑ دی، یعنی اب مجھے کون بنا کر دے گا؟ گلاب بلبلا اٹھی کہ ہائے میرا کان خونا خون کا ہو گیا، یعنی اس طرح کوئی چوٹ لگی کہ کان سے خون نکلنا شروع ہو گیا، تو وہ بھی بیچاری چلائی کہ ہائے میرا کان خونا خون ہو گیا۔ ادھر باورچی خانے سے ماما نے دہائی دی کہ اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا، سالن کے پتیلوں میں مٹھیاں بھر بھر کر راکھ جھونک رہی ہیں، جھونک رہی ہیں یعنی ڈال رہی ہیں، راکھ کہتے ہیں جو لکڑی جل جاتی ہے، لکڑی کے جلنے کے بعد جو ایک
سرمئی سے کلر کا مطلب ایک باریک باریک سا جو اس کا چورا بچتا ہے لکڑی جلنے کے بعد، اس کو راکھ کہتے ہیں۔ تو اندر سے یہ بھی آئے کہ وہ راکھ کا کیا کر رہی ہیں، وہ پتیلوں میں ڈال رہی ہیں۔ شاہ زمانی بیگم نے آواز دی، حسنہ یہاں آؤ، خالہ کی آواز پہچان، ہر حسن آرا چلی تو آئی لیکن نہ سلام نہ دعا، ہاتھوں میں راکھ پاؤں میں کیچڑ، اسی حالت میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی، یعنی مذاق زیادہ کرنے لگی۔ یہاں پہ ہمیں شروع میں اس سبق کی ابتدائی خاکہ بتایا گیا کہ کس کے خاندان کی کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے، ان کی ذاتی اور یعنی اسٹیٹس کے حساب سے دنیا کی ان کی وہ بتائی کہ کس طرح وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھران سے تعلق ہیں۔ بتایا گیا کہ ان کو ساری نعمتیں میسر تھیں، لیکن لڑکیوں کی کہنا چاہیے کہ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے کچھ پریشانی تھی۔ پھر کچھ حالات ان کے دکھائے گئے کہ کس طرح گھر کے اندر حسن آرا سے خاص طور پر سب لوگ پریشان تھے، کس طرح اس کی شرارتیں سب موجود تھیں، اور جو ان کی بڑی خالہ ہیں وہ ان کے گھر پہ آئی ہیں۔ یہاں تک آج ہم نے اس سبق کو پڑھ لیا۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس سبق کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کا کام آپ کا صرف یہ ہے کہ آپ جو الفاظ میں نے انڈر لائن کروائے گئے ہیں آپ ان کو لغت سے دیکھ کے لکھ لیں گے۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس سلسلے کو تدریس کو آگے بڑھائیں گے اور سبق کی ضروری باتوں کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔